اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ میری نظر سے ایک بحث گزری، وہ میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں سنا تھا، لیکن بحث کے انداز میں اسے میں نے نہیں دیکھا تھا، نہیں سنا تھا۔ بحث کیا تھی؟ کیا آدم علیہ السلام سے پہلے انسانوں کی جماعت موجود تھی جس میں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا؟ یعنی ایک قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آدم، نوح اور مختلف انبیاء کو چنا۔ چنے کا مطلب تعداد میں سے، ایک جماعت میں سے چنا لیا گیا، اور اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے انسانوں کی ایک جماعت موجود تھی جس میں سے آدم علیہ السلام کو چنا گیا۔ اس کے لیے اسی آیت مبارکہ کو حوالہ لیا گیا کہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو چنا تو کچھ تعداد میں سے ہی لینے کو چننا کہتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے، اس کے ساتھ ایک اور آیت مبارکہ بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم کو پیدا کیا، تم کو سنوارا، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ اس سے بھی ظاہر طور پر یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس وقت سے پہلے انسانوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک پہلو ہے، اس کا دوسرا پہلو دیکھنے سے صحیح بات واضح ہو جائے گی کہ کیا وہ جماعت موجود تھی یا نہیں موجود تھی۔ پہلا جو بات کہی گئی وہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو چنا گیا، اور اس کے لیے یہ دلیل دی گئی کہ جماعت میں سے چننا ہوتا ہے، اگر آدم ایک ہی تھے تو اس میں سے چننا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں، اگر کسی شخص کو کوئی کام سونپا جائے یا اسی کام کے لیے مقرر کیا جائے تو اسے بھی منتخب کرنا کہتے ہیں۔ چننا اور منتخب کرنا ایک ہی بات ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ جماعت میں سے چنا جائے۔ آپ روزمرہ دیکھتے ہیں، حکومتیں بھی اور عام اشخاص بھی کسی ایک آدمی کے ذمے کوئی کام لگا دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس کام کے لیے چنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس جیسے اور بھی لوگ موجود تھے جن میں سے اس کو چنا گیا۔ دوسری بات دوسری آیت مبارکہ جس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سنوارا، اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آدم کی تخلیق جس وقت کی گئی تو اس کا یہ جسم موجود نہیں تھا، اس کا ایک روحانی جسم تھا، اگرچہ اس کا خمیر مٹی سے تھا، لیکن جو ہمیں یہ بشری وجود عطا ہوا ہے وہ یہ نہیں تھا۔ یہ وجود تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اس شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانے کے بعد حاصل ہوا تھا۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے، اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ آدم علیہ السلام کو ایک جماعت میں سے چنا گیا تھا، تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان کے بھی جسم یہ بشری جسم نہیں تھے۔ اگر ان کے بشری جسم نہیں تھے تو وہ اس مقام سے، یعنی جس طرح ہم انسان دنیا میں موجود ہیں، اس طرح کے انسان نہیں تھے۔ جب وہ اس طرح کے انسان نہیں تھے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی موجود تھا یا انسانوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا تھا
کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تمہاری کیا صلاح ہے؟ فرشتوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ، کیا تو ایسے کوئی خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون خرابے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ ساری بات چیت جو ہوئی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک کوئی جماعت، آدم کی تخلیق سے پہلے کوئی جماعت موجود نہیں تھی۔ اگر جماعت موجود تھی تو آدم کے بارے میں یہ مشورہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اور پھر آدم کو وجود بھی جنت میں اس ممنوع پھل کو کھانے کے بعد ہی یہ بشری جسم حاصل ہوا تھا۔ دیکھیے اسلام کا اسلوب کیا ہے۔ اسلام کا اسلوب یہ ہے، قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ وہ کچھ چیزوں کے پہلو ایک جگہ پر بیان کرتا ہے، پھر اس کا ایک اور پہلو دوسری جگہ بیان کرتا ہے، پھر ان سب سے مل کر جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہی عین اسلام ہوتا ہے۔ اگر الگ الگ آیات مبارکہ سے ہم مضمون اخذ کرنے لگیں، اس پر فتویٰ دینے لگیں، اس سے مسائل کا حل کرنے لگیں تو بہت عجیب و غریب صورتحال ہو جائے گی۔ یعنی اگر جماعت موجود تھی تو آدم کی تخلیق کے بارے میں مسئلہ مشورہ اور اس کا جنت بھیجنا، اس کا ممنوع پھل کھانا اور اس کا یہ جسم، بشری جسم اس کو ملنا اور اس کو زمین پر بھیجنا، یہ سب ان کا کیا مقصد ہوگا؟ غور و فکر کرنے کے بعد یہی بات واضح ہوتی ہے کہ آدم سے پہلے کوئی انسانی جماعت موجود نہیں تھی۔ اب اس کو ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اگر انسانوں میں، آدم کے پہلے والے انسانوں میں کی ایک جماعت موجود تھی تو اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی افزائش کا طریقہ بھی ان میں موجود ہوگا۔ انسانی جماعت تھی تو لامحالہ طور پر ان کی افزائش، ان کی تعداد بڑھنے کا طریقہ تولید ہوگا جو کہ نر و مادہ پر منحصر تھا۔ جماعت کے لیے ضروری ہے کہ یہی طریقہ اپنایا جائے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ کسی بھی طریقے سے تعداد کو بڑھا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ کسی قانون کے مطابق کرتا ہے اور اس قانون سے انحراف نہیں کرتا۔ معجزہ ایک الگ چیز ہے، وہ اسی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب وہ جماعت تھی اور ان میں شادی بیاہ کا سلسلہ تھا تو ان میں پیدائش بھی ہوگی۔ جب پیدائش ہوگی تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب آدم اور اماں حوا کو جنت میں بھیجا گیا تھا تو ان کو بھی اس طریقہ کار کا علم ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن مجید ہمیں بتلاتا ہے کہ جب انہوں نے ممنوع پھل کا استعمال کیا تو ان کی عورات ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں اس طریقہ ازدواج کا اور اس کا پہلے سے علم نہیں تھا۔ جب ان کو پہلے سے علم نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس جماعت کو بھی اس کا علم نہیں تھا جس جماعت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر اس جماعت کو بھی اس کا علم نہیں تھا تو پھر ان کی تعداد بڑھنا، ان کا وجود ہونا، یہ ایک صحیح بات نہیں رہتی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں بات کو سادہ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آیات کو بیان کرنا، ان کی تشریح میں مین میں نکالنا، میں یہ نہیں کرتا۔ میں ایک وہ ترجمہ جو آیات کا ہوتا ہے اس کو لے کر آپس میں ان کا موازنہ کر کے کسی ایک چیز کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کرتا ہوں کہ میں کسی بات پر اڑتا نہیں ہوں، بات کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کے مختلف پہلو دیکھ کر اس کا فیصلہ کر سکیں۔ اسی طرح یہ بات جو میرے سامنے آئی اسے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ امید کرتا ہوں وہی پرانی بات
کہ آپ غور کریں گے، سوچیں گے اور ایک کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام، خدا حافظ۔